اللہ دیا. الحمدللہ الذی خصص المحمدین بتخصیصات الکمال والنوال لا یشارک فیہا احد من الناس واصطفاہما علی الثقلین بتشریفات الجلال والجمال لا یحاط بها بالرأی والقیاس والصلاة والسلام علی سیدین الخاتمین وعلى آلهم الطیبین الطاہرین واصحابهم الراشدین الہادین من یومنا هذا الى یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا وما ينفقون من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین، صاحبان رشد ہدایت، مرشدین کرام، معزز سامعین، صاحبان فکر و دانش، پروردگار عالم سورہ بقرہ کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. اس کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے صدقات اور خیرات کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. تو ایسے میں جبرائیل اس آیت کو لے کر حاضر ہوئے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء اور کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روک رکھے ہیں، قید کر لیے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر کسب معاش کی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ ہمیشہ رات اور دن اللہ کی عبادت اور ریاضت، جہاد اور تعلیم قرآن میں سب کرتے ہیں. ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ کسب معاش کریں. جو اپنے آپ کو بالکلیہ طور پر اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف کر چکے ہیں، ایسے مہاجرین، ایسے فقراء کے لیے آپ کے صدقات اور واجبات اور آپ کی خیرات خرچ ہونی چاہیے، ان پر خرچ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ صراحت یہ کی جا رہی ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء، یعنی جاہل لوگ ان کے چہروں کی تمازت، ان کے چہروں کے جب استغنا دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، حالانکہ وہ فقیر ہے، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. تعریفہم بسیماہم، حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے، لیکن عام لوگ تو انہیں غنی سمجھیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے، باطنی کیفیت، ان کے فقر و فاقے کی کیفیت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور پھر ان فقراء کا حال یہ ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے گڑ گڑا کر، ہاتھ پھیلا کر، ستا کر، تنگ کر کر مانگتے نہیں، اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے، اپنی ضرورت کو پیش نہیں کر سکتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے سوال نہیں کرتے. یہ اپنی ضرورتوں کو صرف اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ ہی سے پاتے ہیں. وَمَا يُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اے لوگوں جو کچھ تم اپنے مال سے، اچھے مال سے خیرات کرتے ہو، جو صرف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بے شک واقف ہے، خبر رکھتا ہے، اور اس کی جزا تمہیں ضرور ملنے والی ہے. ایک اور جگہ ارشاد وَمَا يُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، یعنی جو کچھ تم خرچ کرتے ہو ان فقراء پر، یہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا 10 گنا زیادہ، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی کی ہوگی. مفسرین نے اس آیت شریفہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ یہ اصحاب صفا کے حق میں نازل ہوئی. اصحاب صفا وہ مہاجرین ہیں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کر مدینہ آ گئے تھے. یہ تقریباً 400 کی تعداد تھی. یہ ایسے لوگ تھے جن کا مدینے میں نہ کوئی خاندان تھا، نہ کوئی قبیلہ تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ ان کے لیے رہنے کے لیے کوئی مکان تھا. تو یہ مسجد نبوی کے چبوترے پر اپنی زندگی گزارتے تھے، اور اسی لیے ان کو اصحاب صفا کہا ہے. صفا عربی زبان میں چبوترے کو کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کو اصحاب صفا کہا گیا. یہ 400 کی تعداد میں تھے.
رات میں قرآن خوانی کرتے، عبادت اور ریاضت میں شرکت کرتے، اور صبح قرآن سیکھتے اور لوگوں کو قرآن سکھاتے. اس طرح ان کے اوقات صرف ہوتے یا اپنا وقت جہاد میں صرف کرتے. ان کے لیے کوئی وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ کسب معاش کر سکے. تو یہ لوگ رات اور دن اللہ کے دین کی حمایت، اللہ کے دین کی نصرت اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یہ اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اور صدقات کے اور تمہارے خیرات کے، تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے پہلے اگر کوئی قابل ہے تو وہ یہ فقراء مہاجرین ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ بے یار و مددگار ہیں، اور ان کی تنگستی اور ناداری کی وجہ سے شادی بھی نہیں کر سکے، ان کا کوئی مکان نہیں ہے رہنے کے لیے. اتنی جو ہے ان کی مفلی، اور یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کو اپنی فقیری کا، اپنی غربت کا، اپنے فاقہ کشی کا اظہار نہیں کرتے. تو تمہارا کام ہے اے رسول ایسے لوگوں پر نظر رکھیں، اور جو کچھ مال غنیمت آتا ہے، جو کچھ خیرات آتی ہے، جو کچھ صدقات آتے ہیں، تم ان پر صرف کرو. یہ حکم خدا بندی ہو رہا ہے. تو ایسے اصحاب صفا جس طرح مہاجرین رسول تھے، اسی طرح مہدی کی جماعت مکمل طور پر مہاجرین کی جماعت تھی. یہ سب اپنے رشتہ داروں کو، خرابرداروں کو، وطن کو، اور اپنی جو ہے املاک کو، اپنی جائیدادوں کو، سب کچھ چھوڑ کر، یہاں تک کہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر مہدی کے ساتھ ہو چکے تھے. یہ جو ہے ساری جماعت فقراء کی اور ساری جماعت مہاجرین کی تھی. تو اس آیت کا اطلاق مہدی کے ان صحابہ پر بھی ہوتا ہے، مہدی کی اس جماعت پر بھی ہوتا ہے. اب رہی بات اصحاب رسول کی صفا کی، اصحاب صفا کے فخر و فاخر کی، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا چلوں. ابو ہریرہ جن سے کئی ہزار حدیثیں مروی ہیں اور آپ سے کئی باتیں دنیا پر روشن ہوئی، اصحاب صفا میں سے ایک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فاقے کی وجہ سے مجھ پر ایک قسم کی غنودگی تاری رہتی تھی، بے ہوشی تاری رہتی تھی. میں اپنے پیر پیٹ میں لیے پڑے رہتا تھا مسجد نبوی میں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑا ہے. کوئی چپل جوتا سونگا تھا، کوئی میری گردن کو کھندل تھا. میں اپنی بھوک کا اظہار نہیں کر سکتا تھا. ایک مرتبہ اسی طرح بھوک سے بلبلا اٹھا تو میں نے چبوترے سے باہر دیکھا کہ اب ابو بکر آ رہے ہیں، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید ابو بکر میری بھوک کا کچھ ازالہ کرے. تو میں نے بڑھ کر ان کو سلام کیا، ان سے گفتگو کی اور ان کے ساتھ چند قدم چل کر گیا، اس خیال سے کہ شاید ابو بکر مجھے اپنے گھر لے جائیں گے. پتہ نہیں ابو بکر کی کیا کیفیت تھی، انہوں نے مجھے نظر انداز کر دیا. تو میں لوٹ آیا. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ عمر جا رہے ہیں تو میں ان کے پیچھے ہو لیا، ان کو بھی سلام کیا، ان کے ساتھ بھی کچھ دور گیا. لیکن عمر کے پاس سے بھی بے اتنا ہی نظر آئی تو میں سمجھا شاید ان کے گھر میں بھی فاقہ ہے، کیا یہ نہیں معلوم. پھر میں واپس آ گیا. آ کے جب مسجد نبوی میں پڑا رہا، بے چین و بے قرار لوٹتا رہا، تو حجرے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے. آ کے مسکرا کے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، تجھے تیری بھوک نے بے قرار کر دیا؟ جا حجرے میں چھوڑا سا دودھ ہے بکری کا، لے کے آ. آپ جاتے ہیں، وہ لوٹا دیکھتے ہیں تو اس میں آدھا لوٹا دودھ کا رکھا ہوا ہے، تو بڑی خوشی خوشی لے کے آتے ہیں. جب لا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمام اصحاب صفا کو بلا لا. تو سب آ جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک خطرہ دودھ کا نہیں ملے گا، اتنے لوگ پئیں گے. اور مجھے چونکہ اضطرار بہت تھا اور میں نے دیکھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اپنا سیدھے جانب سے کرتے تھے، سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے. تو میں نے سب کو بلا لایا اور بجلت ممکنہ میں رسول کے سیدھے جانب بیٹھ گیا، تاکہ سب سے پہلے جب لوٹا مجھے دے دیں گے تو میں اس کو پورا پی جاؤں گا، کسی کو بچے یا نہ بچے. میری بھوک کی یہ حالت تھی کہ میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا. جب سب لوگ جمع ہو گئے، کی شکل میں بیٹھ گئے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے طرف مسکرایا دیکھ کر اور وہ لوٹا دائیں جانب سے شروع کیا. اب تو میری حالت رہ گئی، میں سمجھا کہ اب یہ خطرہ بھی دودھ کا مجھے نہیں ملے گا. دائیں جانب سے جب پینا شروع ہوا تو 400 لوگ پینے کے بعد جب آخری میں میرے پاس وہ لوٹا آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دودھ اتنا ہی تھا جس وقت میں لایا تھا. اس کے بعد میں بے تحاشا اس دودھ کو پی گیا. اتنا پیا کہ حلق تک آ گیا. الفاظ ابو ہریرہ کے میں بھوک کی شدت میں ایسا مغلوب تھا کہ میں پیٹ بھر تو کیا حلق تک آ گیا دودھ، اتنا پیتا رہا.
لوٹا جدا نہیں کیا. اب پینے کے بعد جب لوٹا واپس کیا تو دودھ اتنا ہی تھا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ تمہیں بھوک زیادہ لگی ہے, تم اور پی لو. تو کہا کہ یا رسول اللہ اب نہیں پیا جاتا, میں نے حلق تک پی لیا ہے. اس کے بعد جب رسول اللہ علیہ وسلم خود پی لیتے ہیں تو وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تھی اصحاب صفا کی کیفیت. ان کی بھوک کا عالم کی کسی پہ اظہار نہیں کر سکتے تھے, یہ صرف اللہ کے رسول سے جو جانتے تھے ان کی کیا کیفیت ہے. اس لیے حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول تم جانتے ہو, تعریفہم بسیماہم, تم ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کون واقعی فقیر ہے کون جو دکھاوے کا فقیر ہے. تو تم پہچانتے ہو, اس لیے تم ان کا خیال رکھو. سب سے پہلے صدقات میں ان کو ترجیح دو, ان کو موقع دو, ان پر خرچ کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فقیری پہ بڑا ناز تھا. آپ کہتے تھے الفقر فقری, مجھے اپنے فخر پر فاقے پر فخر ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے فقراء میری امت کے عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں. میری امت کے فقراء میری امت کے عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور سلیمان پیغمبر بوجہ سونگری اور سلطانی و شاہی انبیاء کی جماعت میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے. جتنے انبیاء ہیں سب جنت میں جانے کے بعد یہ سب سے آخر میں ان کو داخلہ ملے گا جنت میں, کیونکہ یہ شاہی تھی, ان کو سلطانی تھی, تونگری تھی. اور یہی وجہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تونگری کو ٹھکرا دیا. جب آپ صحابہ سے یہ اظہار صحابہ نے آپ سے اپنے فاقے کا اظہار کیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کے بتا کے دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہیں, میں بھی تمہارے طرح فاقے سے گزر رہا ہوں لیکن میرے لب پر شکایت نہیں, پھر تم کیوں شکایت کرتے ہو. جب رسول سے یہ الفاظ نکلتے ہیں جبرائیل آ جاتے ہیں, فوری فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حوض کے پہاڑ کی طرف بتا کے کہتے ہیں اگر تم چاہو تو حوض کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے اور تم آرام سے رہو. اگر تم چاہے تو سلیمان پیغمبر کی طرح تمہیں بھی سلطنت ادا کر دی جائے اور تم عیش و آرام سے رہو. تو آپ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ مجھے ایک وقت کھلا, ایک دن وقت بھوکا رکھ, ایک دن کھلا دوسرے دن بھوکا رکھ, تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. حضور کا فخر کا عالم یہ تھا. ایک مرتبہ ابو رافع کے راوی ہے, ایک مرتبہ حضور کچھ آٹا یہودی سے ادھار منگاتے ہیں, یہودی کی ایک دکان تھی وہاں سے ادھار منگاتے ہیں تو وہ ادھار دینے سے انکار کر دیتا. ابو رافع بہت پریشان ہو جاتے ہیں, آ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہودی نے انکار کر دیا. وہ کہتا ہے کہ ضمانت کے لیے کوئی چیز رکھو. تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں کہ اسے نہیں معلوم اس سرزمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں بنی نوع آدم میں سب سے زیادہ امین وفادار ہوں. وہ اگر مجھے قرض دیتا تو یقیناً میں اس کا قرض ادا کر دیتا. ٹھیک ہے یہ ذرا لے جاؤ اور اس کے پاس رہن رکھ کر تھوڑا سا آٹا لا لو اور اس سے یہ وعدہ کرنا کہ رجب میں ہم اس کے پیسے واپس کرتے ہیں. رجب کے مہینے کے وعدے سے جو آٹا لا لیا جاتا ہے. تو اب آپ کی تنگدستی کا اندازہ ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اب آپ جب حجرے میں گئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دیکھا کہ آپ جو ہے آپ کا کل اثاثہ بتاتے ہیں عمر فاروق کہ کھجور کے پتوں کی ایک چٹائی, کچھ کوئی بستر نہیں تھا, آپ لیٹے ہوئے تھے اور اسی کی چھال کا ایک تکیا جس کو آپ کے سر کے نیچے تھا اور دیوار سے ایک مشک لگا ہوا تھا جس سے پانی بھرنے کا کام لیا جاتا تھا. کونے میں ایک مٹھی جو پڑی ہوئی. یہ کل اثاثہ تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. عمر فاروق نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹھ پر اتر گئے ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں, رنجیدہ ہو جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر تجھے کس نے رلا دیا؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خیسر و کثرہ کے جو ہے بادشاہ تو عالیشان محلوں میں ریشم و کمخان میں زندگی گزارتے ہیں اور آپ دونوں جہاں کے سلطان, آپ کی یہ تنگ دستی یہ اسرت, بس آپ کے پیٹھ پہ پڑے نشانوں کو دیکھ کر میں آپ پیدا ہو گئے یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر کن فی دنیا کانک غریب
ارے دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تو ایک مسافر ہے. وہ مسافر کا اثاثہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا اثاثہ کم ہوگا اتنا ہی سفر آسان. یا کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے اور اس کے بعد چلا جائے گا. یہ دنیا ایک سرائے ہے. یہاں پر جتنا سامان کم ہوگا اتنی ہی آسانی ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر اور ان کی جو ہے کل متاع حیات، ان کی غربت. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا. آپ ایک مرتبہ بیمار ہو جاتی ہیں تو عمران بن حسین کو لے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید عمران آپ کے قرابت داروں میں تھے، عمران کو لے کر بی بی فاطمہ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. آواز دیتے ہیں کہ فاطمہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، دروازہ کھولو. ہاں میرے ساتھ عمران بھی ہیں. تو بی بی فاطمہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے جسے اپنا ٹنگ ڈھانک رکھی ہوں، سر کھلا ہے، ایسی حالت میں عمران کو اندر آنے کی کیسی اجازت دے سکتی ہوں؟ بہتر ہے کہ آپ عمران کو باہر ہی رکھیں، آپ آ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رومال پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے پردہ کر لو، سر ڈھانک لو اور ہمیں آنے کی اجازت دو. جب یہ دونوں اندر جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیا مزاج، کیسا ہے مزاج؟ آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے دو طرح کی تکلیف ہے، ایک تو مرض کی، دوسرے فاقے کی. آج 3 دن ہوئے ہم نے چولہا نہیں سلگایا. فاقے کی الگ شدت ہے، مرض کی الگ شدت ہے. یہ دو طرح کی تکلیف میں پیس رہی ہوں. ایسے حالات میں بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تم تو جانتی ہو میرا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس تم سے کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن تم کیا یہ جانتی ہو کہ میں نے بھی آج 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، اور اپنے پیٹ پہ سے بندے پتھروں کو دکھاتے ہیں. میرا بھی یہی حال ہے. لیکن فاطمہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں کی تکلیف وہاں کی راحت ہے. بہت جلد تمہیں جنت کے باغوں میں، وہاں کے عالیشان محلوں میں، سونے کے محلوں میں رکھا جائے گا، جو ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ زندگی چند روزہ ہے. یہاں چند روز کی تکلیف اگر ہم برداشت کر لیتے ہیں تو وہاں آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، آرام ہی آرام ہے. تو اور تم کیا ان چند روزہ تکلیف کو پسند کرتی ہو، وہاں کے آرام کو ٹھکراتی ہو، یا وہاں کی تکلیف کو برداشت کرتی ہو یہاں کے آرام کو؟ جو کفار کو یہاں آرام دیا گیا ہے تو وہاں ہمیشہ کی تکلیف ہے، اور مومنین کو یہاں تکلیف دی گئی ہے تو وہاں ہمیشہ کا آرام ہے. تم بہت جلد جنت کے محلوں میں رہو گی. تو آپ اس کے بعد اور دلجوئی کے لیے بی بی کے کھاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو عورتوں کی سردار ہے جنت؟ کہ اس بات سے صرف خوشی نہیں؟ علم ترضا انکا سید النساء الجنہ وانت سید النساء الجنہ. ارے تو نساء الجنہ اور جنت سے عورت میں جنت کی عورتوں کی تو سردار ہے. کیا اس بات سے تو راضی نہیں ہے؟ کیا اس بات سے تجھے خوشی نہیں ہوتی؟ ارے یہ بھوک فقر و فاقہ تو عارضی ہے، لیکن وہاں عبد الآباد کی زندگی میں جب تجھے سرداری ملے گی تو تیرا کیا مقام ہوگا؟ کیا وہ خوشی کم ہے؟ اپنے چچازاد کے ساتھ راضی ہو جا. میں نے دین و دنیا کے اچھے نوجوان کے ساتھ میں نے تیری شادی کی. حضرت جہاں تک اللہ کے فقیر کا تعلق ہے، علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس کی صراحت کی ہے. تو فقیر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا فقیر، ایک اللہ کا فقیر. دنیا کا جو فقیر ہے اس کی بنیاد کمظرفی، بھیک منگی، ضلالت، ناداری، محتاجی پر ہے. اس کے پاس کچھ نہیں ہے، منگتے رہتا ہے، ہر جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے. یہ دنیا کا فقیر ہے. جو اللہ کا فقیر ہے اس کی بنیاد، اس کی اساس اختیار پر ہے، اقبال مندی پہ. اللہ کا فقیر نادار نہیں ہوتا، لیکن وہ خود سے دنیا کو ٹھکراتا ہے. اللہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے دنیا کو، مال متاع دنیا کو ٹھکراتا ہے، اللہ کے راستے کو اپناتا ہے، اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے، اس کے دامن کو تھام لیتا ہے. یہ اختیار کلی رکھتا ہے. تو دنیا کے فقیر میں، اللہ کے فقیر میں یہی فرق ہے کہ دنیا کا فقیر در در مانگتے پھرتا ہے، اللہ کا فقیر صرف اپنے مطالبات اللہ کو پیش کرتا ہے اور اسی سے پاتا ہے، اسی سے سوال کرتا ہے. کسی سے اپنی
تکلیف کا اظہار نہیں کرتا، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے، لوگوں کو تنگ کر کے نہیں مانگتے، نہ اپنی تکلیف ان پر ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ضبط کرتے ہیں۔ اللہ ان کو دیکھتا ہے، اللہ ہی ان کا انتظام کرتا ہے، اللہ ہی ان کو پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کا فقیر ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے فقیر ہیں جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در کی جو ہے مشکلیں سہتی ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اللہ کا فقیر مستغنی ہوتا ہے دنیا سے، علائق دنیا سے، مال و متاع دنیا سے، ان سب کو ٹھوکر مار کر دل میں اللہ کی محبت کو بتائے، دین و دنیا کی جو محبتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے دل کو مستغنی کر دیتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فقیر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے فقراء پر، ایسے مسکینوں پر اپنا مال اور اپنا متاع خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور ان کے ذریعے سے تمام لوگوں کو اس کی تعلیم دی گئی۔ چنانچہ جہاں تک فقیر اور مسکین کا تعلق ہے، نظام الدین اولیاء نے ایک اچھی مثال کے ذریعے بتایا کہ فقیر کون ہوتا ہے، دنیا کا فقیر، اور اللہ کا فقیر کون ہوتا ہے، اللہ کا مسکین کون ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک خادم سے ایک سکہ دے کر کہا کہ جاؤ کسی فقیر کو دے کر آؤ، وہ جا کر ایک فقیر کو دے دے کے آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد آپ پوچھتے، آپ کہتے ہیں کہ کس کو دیا؟ بھائی وہ فقیر مانگ سے جا رہا تھا، میں نے اس کو دیا۔ ارے لا لے بھائی، اس کے پاس سے واپس لا لے، تو اس کو مت نہیں دینا تھا۔ اب یہ پریشان ہو کے ڈھونڈتا ہے، ایک مقامات پہ جاتا ہے، ملتا ہے تو بولتا ہے کہ بھائی وہ مرشد نے مجھے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے، مگر وہ مانگتے ہیں وہ آپ کو دینے کا نہیں، کسی اور کو دینا تھا، میں نے غلطی سے آپ کو دے دیا، آپ برائے مہربانی وہ سکہ مجھے واپس کر دیجیے۔ تو ایک سکہ وہ فقیر واپس کر دیتا ہے، لا کے مرشد کو جب دیتا ہے تو مرشد پھر انکار کرتے ہیں کہ یہ سکہ میرا نہیں ہوتا، میرا سکہ لے گیا۔ ابھی مرید کے لیے کتنی مشکل کا کام ہے، ایک تو دیا واپس لیا، پھر اب جا کے اس سے پوچھنا، اس کو ڈھونڈنا کا، اس سے پوچھنا کہ میرا سکہ لے گیا، اور پھر اپنے سکے کی نشانی یہ بتائی انہوں کے، ایک طرف سے تھوڑا وہ مار کھایا ہوا ہے، مشکوک ہے۔ اب یہ ڈھونڈتا ہے، شام ہو جاتی، شام میں دیکھا تو جو ہے وہ ایک شراب خانے کے پاس شراب پیتے بیٹھا ہوا مل جاتا ہے، اس کو جا کے پوچھتا ہے، بولتا ہے کہ بھائی یہ میرے مرشد نے مجھے منع کیا ہے کہ یہ واپس کر کے اپنا سکہ لائے، تو بڑا مہربانی مجھے دے دو۔ تو وہ جو فقیر تھا جو اپنے ہاتھ میں رول لے کر بجا رہا تھا دف، وہ کھول کر ڈال دیتا ہے، اس میں پورے سکے بھرے ہوئے رہتے ہیں، وہ پورے ڈال کے بولتا ہے کہ جا تیرا سکہ پہنچا ہے، ڈھونڈ کے لے جائے، کیا مجھے تنگ کرتا ہے۔ وہ لینے کے بعد وہ پیسے پھر ڈبے میں ڈال لیتا ہے اور وہ پینے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ واپس آ کر آپ سکہ دے دیتے ہیں تو نظام الدین اولیاء پوچھتے ہیں کہ دیکھا تو نے اس کے پاس کتنا مال ہے؟ تو ایسے وہ دیا تھا، کیا یہ فقیر ہے؟ اگر میں وہ ایک سکہ لے لیتا تو تیرے کو کیسے پتا چلتا کہ اس کے ہاتھ کے وہ لکڑی میں کتنا مال جمع ہے؟ میں نے وہ بتانے کے لیے اپنا سکہ مانگا تھا، کل جا کے صبح میں کسی ایسے آدمی کو دینا واقعی جو محتاج ہے۔ پھر یہ آدمی پریشان ہو کے ڈھونڈتے رہتا ہے کہ یہ سکہ دوں تو کس کو دوں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر کے باہر بہت ہی اچھے اور صاف کپڑوں میں ملبوس ہے، لیکن چہرے پر پریشانی ہے، آنکھوں میں جو ہے نیند کے ڈورے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات بھر کا جاگا ہوا ہے، وہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پریشان ہے، مگر کسی سے ظاہر نہیں کرتا، اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیتے واقعی یہ کوئی ضرورت مند ہے۔ آپ لے جا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو میرے مرشد نے دیا ہے، رکھ لیجیے للہ۔ تو وہ بڑا تعجب کرتا ہے کہ آپ کے مرشد کون ہے؟ آپ کے مرشد نظام الدین، وہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ یعنی یہ لینے پہ بھی کتراتا ہے کہ واقعی یہ میرے لیے بھیجے ہیں یا کسی اور کے لیے، ایسا نہ ہو کہ کل ذلیل و خوار نہ ہو جاؤں۔ وہ بہت ہی تکرار کے بعد، تشفی کے بعد جب لے لیتا ہے تو آ کے آپ نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ایک شخص کو دے دیا، اور بس بہت ہی تکرار کے بعد اس نے لیا ہے، تو آپ نے کہتے ہیں کہ جاؤ اس سے واپس لا لے۔ پھر یہ واپس لینے کے لیے آتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی میں اب کیا بتاؤں، آپ واپس آئے ہیں تو بتانا پڑ رہا ہے، ہم لوگ 2-3 دن سے بھوکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے پاس، جب سے ہی آپ نے سکہ دیا میں نے کچھ آٹا اور کچھ ترکاری لا لی تھی اپنے بچوں کے لیے، وہ کپڑے میں باندھ کر تب لاتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو سکہ واپس کرنے کے لیے مال تو واپس نہیں ہوتا، دکاندار سے ایک مرتبہ لینے کے بعد آپ یہ لے جا کے اپنے مرشد کو دے دیجیے، میرے پاس تو سکہ نہیں ہے واپس کرنے کے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پریشانی کو، تو پھر واپس آتا ہے مرشد کے پاس، کہتا ہے کہ واقعی وہ پریشان حال ہے، وہ تو ایسا کہہ رہا ہے۔ تو مرشد کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو دے دو، وہ واقعی مسکین ہے، مگر اس کی مسکین نہیں بتانے کے لیے میں نے تجھے اس کو بھیجایا تھا۔ جب واپس آتا ہے کہتے تھے دیکھو وہ فقیر تھا، یہ مسکین ہے، وہ دنیا کا فقیر ہے، یہ اللہ کا فقیر ہے، یہ اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے پیش نہیں کرتا، للہ کہیں کوئی پہنچا بھی دیا تو تحقیق کرتا ہے کہ بھائی واقعی میرے لیے ہے،
یہ کسی اور کے لیے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے رسوا ہونا پڑے. یہ تمیز کرائی آپ نے, سمجھائی اپنے مرید کو کہ بھئی فقیر کون ہوتا ہے, اللہ کا فقیر اور دنیا کا فقیر کون ہے. اللہ کے فقیر جو ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, تھوڑا اس کا جائزہ لے لیں. اللہ کا جو فقیر ہوتا ہے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تاریخ دنیا ہوتا ہے, ہاں وہ دور نبوت ہو یا دور ولایت, کسی دور میں ہو. اللہ کا جو فقیر ہوتا ہے وہ تاریخ الدنیا ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ اللہ کا فقیر 18,000 عالم کو ٹھوکر نہیں مار دیتا, بساط محبت میں ختم نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے خود کل 18,000 عالم کو تخلیق کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ اللہ کا فقیر ان 18,000 عالم کو ٹھوکر نہیں مار دیتا, چھوڑنا نہیں, سڑک تو اور بات ہے, ٹھوکر مار دینا, ایسا دل و جان سے ان کو حقارت کر کے نکال دینا کہ کسی کی پرواہ نہیں, تب تک اللہ کی محبت اور اس کی بساط میں قدم نہیں رکھ سکتا. جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے, جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے, وہ تمام اللہ کی دنیا کی ساری مال و متا کو اس طرح ٹھوکر مارتا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتا. اور سلطان باہو جو سلسلے قادریہ کے ایک مرشد ہے, وہ فرماتے ہیں فقیری کے 70,000 مقامات ہیں, فقیری کے 70,000 مقامات ہیں. جب تک اللہ کا فقیر ان 70,000 مقامات کو طے نہیں کر لیتا اور اللہ کی عرش اور کرسی سے نہیں گزر جاتا, فقر کی مقام کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے, فقیری کا تماشا نہ دیکھ سکتا ہے نہ دکھا سکتا. جب ان سب سے گزر جاتا ہے تو وہ ستا کا راز بن جاتا ہے, اس پر تمام احوال کا انکشاف ہوتا ہے, ہر شخص کے واقعات کو جانتا ہے, ہر شخص کی کیفیت کو جانتا ہے, لیکن اس کا حال کوئی نہیں جانتا. یہ سب سے پاتک ایک راز بن جاتا, تب وہ فقیر کہلاتا ہے. وہ فقیر کہلانے کا مستحق ہے جب تک وہ فقیر نہیں کہلاتا. اللہ کا فقیر کب کہلاتا ہے جب وہ 70,000 مقامات فقر کو طے کر لے کر اللہ کی عرش اور کرسی سے جب گزر نہیں جاتا, جب تک ستا کا راز نہیں بن جاتا, تب تک اللہ کا فقیر نہیں کہلا سکتا. اب آپ دیکھیے جہاں تک ترک دنیا کا تعلق ہے, ابراہیم آدم بلخ کے بادشاہ تھے, آپ نے سلطنت چھوڑ دی, فقیری کو اختیار کیا. اب ایک دریا کے کنارے گدری سی رہے تھے, کمبل جو تھی پھٹ گئی تھی تو اس کو سی رہے تھے, ٹاکے لگا رہے تھے. آپ کے ایک رفیق کار نے کہا کہ ابراہیم یہ کیا کیا تم نے, اتنی بڑی سلطنت کو ٹھوکر مار دی اس فقیری کے لیے, دیکھ آج تیرا کوئی پرسانی حال نہیں, اتنی بڑی سلطنت تو نے ٹھوکر مار دی اس فقیری کے لیے. تو ابراہیم مسکرا کے کہتے ہیں ہاں میں نے سلطنت کو دیکھ کر فقیری کو خریدا ہے, پھر بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سستے میں ملی, پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سستے میں ملی. تو ان کا ساتھی پوچھتا ہے کیا کہتا ہے, اب ایک دیکھ گزری سی رہا ہے, کوئی تیرا یار و مددگار نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کیوں تو میرے یار و مددگار کو دیکھنا چاہتا ہے, تو آپ کی سوئی پانی میں گر جاتی ہے, وہ پانی گہرا ہوتا ہے, نکالنا مشکل ہوتا ہے, تو آپ حکم دیتے ہیں کہ ارے بھائی میری سوئی لا دو, تو ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک سوئی پکڑ کے لاتی. آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری سوئی نہیں ہے, میری سوئی لاؤ, تو ایک چھوٹی سی مچھلی آپ کی سوئی پکڑ کے لاتی ہے, آپ لے لیتے ہیں. دیکھا میری سلطانی کیسی ہے, جب میں نے دنیا کو ٹھوکر مار دیا, اللہ سے دنیا کو ٹھوکر مار دیا, ارے جانداروں پہ کیا, چرندوں پہ کیا, تمام کائنات پر میری سلطانی ہے. جاندار میرا حکم مانتے, مچھلیاں میرا حکم مانتے. اب یہ سلطانی اچھی ہے کیا وہ سلطانی؟ اسی طرح گروہ میدویہ میں ہم دیکھتے ہیں حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز کی بادشاہ کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں نکل جاتے ہیں اور اللہ کو پاتے ہیں. جب تک کہ انسان دنیا کو چھوڑ نہیں دیتا, دنیا کو ترک نہیں کر دیتا, اللہ کے راستے کو اپنا نہیں سکتا,
اللہ کا راستہ اپنانے کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے پہلا قدم ترک دنیا. جب تک دنیا کو ترک نہیں کرتا اللہ کا راستہ نہیں ملتا اسے. علی حجویری یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاریخ دنیا کی 2 رکعت نماز غیر تاریخ کی عمر بھر کی نماز سے افضل ہے. تاریخ کی دنیا کی 2 رکعت نماز غیر تاریخ کے عمر بھر کی عبادت سے افضل ہے. اب آپ دیکھیے شاہ نظام نے بادشاہ سے چھوڑی تو آپ کو راستہ ملا ہدایت کا، مہدی کی صحبت اور تصدیق ملی، پھر اللہ کا دیدار نصیب. اگر یہ دنیا کو نہ چھوڑتے بادشاہ کے منہمک رہتے تو پھر یہ راستہ نہیں ملتا. تو اللہ کی منزل، اللہ کو پانے کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ترک دنیا کر دے، دنیا کو چھوڑ دے. اور یہی تعلیم دی مہدی علیہ السلام کی، اور فرمایا ہمارا ترک دنیا ایمان نہیں، بغیر ترک دنیا کے ایمان نہیں ملتا. اور ایمان ذات اللہ، ایمان ذات خدا ہے. ایمان یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو پانے کا جو ایمان ہے وہ تو ترک دنیا کے بعد ہی پورا ہوتا ہے. جہاں تک دنیا کی تعلق ہے، ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا صوم، یعنی دنیا ایک روزہ ہے، یوم یعنی ایک دن کی ہے. دنیا کی حیات، پوری حیات ایک دن کی ہے، اور اس دن ہمارے لیے روزہ ہے، ہم اس دن روزہ رہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ اللہ کے بندے دنیا میں ایسا رہتے ہیں جیسے کہ روزہ دار اس احتیاط سے رہتے ہیں. روزہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ عیش و عشرت ہے. تو آپ فرماتے ہیں دنیا، کل دنیا اس کی عمر کی ایک روز کی ہے، وہ ایک دن بھی ہمارے لیے روزہ ہے، روزے کا دن. اور یہ روزہ وہ جنت میں کھولتے ہیں. اور شبلی نعمانی شبلی، حضرت شبلی ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اگر صبح 1 لاکھ درہم آئے اور وہ سب تقسیم کر دے اللہ کے بندوں میں، اور شام میں اگر اس کو یہ خیال آ جائے کہ 1 درہم رکھ لیتا تو شاید مجھے آج افطار کے کام میں آتا. صبح سے شام تک 1 لاکھ درہم تقسیم کر دیے، شام میں افطار کا وقت آ گیا، یہ خیال آ گیا کہ ان پیسوں میں 1 درہم رکھ لیتا تو میرے افطاری میں آسانی ہوتی، تو وہ فقیری کے دائرے سے خارج ہے. شبلی ابو بکر شبلی بہت بڑے ولی اللہ گزرے، دور نبوت کا ذکر بتا رہا ہوں. یہ ترک دنیا مہدیوں کی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہیں، ہر پیغمبر سے آدم سے شروع ہوئی ہے ترک دنیا. ہمارا ہی تعلیم نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تعلیم ہے. اب شبلی نعمان ابو بکر شبلی رسول کی امت ہی ہے، ولی اللہ میں شمار ہوتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک مرتبہ مال غنیمت سے آپ کا سالانہ وظیفہ 1 لاکھ دینار آیا. آپ کو سالانہ 1 لاکھ دینار وظیفہ مقرر تھا، بیت المال سے آتا تھا. تو جیسے ہی آیا آپ نے حکام سے کہا کہ وہ کونے میں ڈال دو. اس وقت تو سکے ہوا کرتے تھے، پیسے نہیں تھے ایسے. تب 1 لاکھ دینار وہ تو کتنے ہوتے تو وہاں رکھ دیے. کنیز سے کہا ایک ماپ لے کے بولے ایک ماپتے جا، لے جا کے فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو دیتے جا. اس طرح آپ نے کنیز کے ذریعے شام ہونے سے خبر وہ سارے دینار تقسیم کر دیے، ایک نہیں رکھا. جب روزے کا وقت آیا، مغرب کا وقت آیا، تو کنیز سے کہا کہ روزے کے لیے جو کچھ سامان ہے رکھ، میں افطار کرنا چاہتی ہوں، افطاری کا انتظام کر. کنیز کہتی بیوی گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم نے سارا مال تقسیم کر دیا. اگر 1 دینار رکھ لیتی تو اب روزے کے لیے کام نہیں آتا. آپ فرماتی ہیں اگر وہ مال نہ آتا تو میں کیسے روزہ کھولتی؟ اسی طرح رکھ تو صرف پانی رکھ دیا گیا، پانی سے آپ روزہ کھولے. اور بی بی عائشہ کو خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ عائشہ فقراء کی تواضع کرو، ان کی دعاؤں سے ہمیں بارش ہوتی ہے، ان کی دعاؤں سے ہمیں رزق ملتا ہے، ان کی دعاؤں سے ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے. اور تم فقراء کی روش اختیار کرو، اور تم اگر مجھ سے ملنا چاہتی ہو اس حال میں ملو کہ تمہاری اوڑھنے کو 10 سیمن لگے ہوں، وہ ریشہ ہو گئی ہو، اس وقت تک تم اس کو بدلنا نہیں. تم جتنا فقیری کی روش اختیار کرو گی اتنا جلد مجھ سے ملاقات کرو گی، ورنہ تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے. تمام صحابہ کو آپ یہی کہتے تھے کہ تم فقراء کی تعظیم کیا کرو، ان کی تواضع کیا کرو. اور پھر عمل سے بھی یہ بتاتے تھے. حضرت ہلال مغیرہ کے غلام تھے، وہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی تو ہلال سے کہتے کہ بھائی ہلال ہمارے لیے دعا کر.
رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہلال کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہلال ہمارے لیے دعا کرنا، اور ہلال حکم رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، جب اپنی دعا مکمل کر لیتے تو رسول اللہ علیہ وسلم آمین کہتے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے سب، آپ بیچے نو بے قرار ہو کے اٹھتے کہ اے لوگوں چلو مغیرہ کے گھر چلیں، آج ہلال کی چادر ساری کائنات پر اڑا دی گئی۔ لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کیا بات ہے، سب مغیرہ کے گھر پہ جاتے ہیں، مغیرہ جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میرے گھر پہ آ گئے تو یہ بولتے ہیں کہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ حکم کرتے تو غلام حاضر ہو جاتا، آپ نے یہاں تک ضرورت کیوں کہ بات کیا ہے؟ تو آپ فوری پوچھتے ہیں مغیرہ تمہارے گھر میں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، سب خیریت سے؟ آپ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے یا رسول اللہ، سب خیریت سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مغیرہ تمہیں معلوم ہی نہیں، آج تمہارے گھر میں ایک ایسا شخص اس دنیا سے کوچ کر گیا، تمہیں اس کی اطلاع ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا کون یا رسول اللہ؟ ہلال۔ ہلال؟ ارے وہ تو ہمارے غلام ہیں، وہ ہمارے استبل میں رہتے ہیں، گھوڑوں کی مالش کرتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں، ہمارا کوئی معلوم نہیں کوئی اتنا بڑا مقام ہے ان کا، ہم نے کوئی ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہاں لے چلو جہاں ہلال رہتے ہیں، کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ ہاں۔ اب یہ لے کے جاتے ہیں، جا کے دیکھے تو چوپایوں کے بیچ میں حضرت ہلال کی لاش پڑی رہتی ہے۔ آپ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے سر کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہلال، آج زمین و آسمانوں میں تیری عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور آسمانوں میں مقبور و ملائک تیرا انتظار کر رہے ہیں، تیری عظمت کے گیت گا رہے ہیں، لیکن اس دنیا میں تیری عظمت سے سوائے محمد کے کوئی واقف نہیں۔ اور بہت حضور بہت زاری کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کی میت میں اتنی زاری کرتے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ نے اتنی زاری کی تو بڑے بڑے سرداران قریش جو حضور کے صحابی تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، جو بہت ہی اعلیٰ ذات کے اعلیٰ نسل کے قریشی تھے، وہ یہ آرزو کر رہے تھے کاش ہلال سے پہلے ہم ختم ہو جاتے اور ہماری کھال کی جو جوتیاں بنائی جاتی وہ ہلال کو پہنائی جاتی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی میت پہ اتنے غمزدہ نہیں، ہلال کی میت پر غمزدہ ہے اور ان کے سر کو اپنے آغوش میں لے کر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں، حدیث ہے رسول کی زبان میں سنا دیتا ہوں، عربی زبان میں اس آیت کو، اس حدیث کو۔ حضور کی الفاظ ہیں حدیث کے، ان اللہ فی کل زمان سبعۃ عابدین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں 7 عابدوں کا ایسے پیدا کرتا ہے، بہم ینصرون، انہی کی وجہ سے تم فتح پائے جاتے ہو، تمہاری فتح ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، وہ بہم یمترون، انہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، وہ بہم یرزقون، اور انہی کی وجہ سے تم رزق پاتے ہو۔ لن تنالوا بکثرۃ الصلاۃ ولا بالصوم ولا بالصدقۃ، اور یہ مقام یہ نہ کثرت صلاۃ سے ہے، یعنی نمازوں کی کثرت، روزوں کی کثرت یا صدقات کی کثرت سے یہ مقام انہیں نہیں ملا، بلکہ نالوا بسلامۃ القلوب وسقاوۃ النفوس، اپنے قلب کی سلامتی اور اپنے نفس کی سلامتی کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پا لیا۔ وہ کانا ہلال من افضلہم، اور ہلال ان سب میں افضل ہے، ان 7 میں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں والذی بیدیہ نفسی، ختم الذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو تعالی اللہ، لو تعالی اللہ، اگر یہ اللہ کو قسم دے دیتے بالزوال دنیا، اس دنیا کے زوال کر دینے کے لیے، دنیا کو میٹ دینے کے لیے، لأذانها من مکانها، تو ضرور اللہ تعالیٰ، یہاں جو لام تاکید آیا جس کے معنی ضرور بس ضرور یقیناً اللہ تعالیٰ اس دنیا کی اس کائنات کو میٹ دیتا۔ اگر ہلال یہ کیسے قسم دے کے کہ بارہ اللہ تجھے قسم ہے تو اس دنیا کو میٹ دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس دنیا کو میٹ دیتا، کائنات کو مٹا دیتا۔ تو یہ وہ مقام تھا، اور ان کی لاش چوپایوں میں پڑی ہوئی ہے،
چوپاؤں کے درمیان کیا کثرت پسری کا عالم ہے، کتنی جو ہے پستی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنی جو ہے کیا بتاؤں، کتنی جو ہے ضلالت ہے، انہیں کتنی جو ہے انتہائی پستی کے عالم میں آپ کی لاش پڑی ہوئی، کسی کو معلوم ہی نہیں، کسی کو کس قدر انہوں نے اپنے کو چھپایا، کس قدر اپنے کو چھپایا۔ اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں، اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں، وہ اس طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ ایک بغداد کا ایک تاجر تھا، اس نے ایک غلام خرید لایا، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک غلام کو خرید کر لایا تو اس نے کہا کہ آقا تم خرید لو لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اس کو ماننا پڑے گا۔ تو بولے وہ کیا؟ مجھے تم جتنا کام دیتے ہیں دو، رات میری جو چھوڑ دو عبادت کے لیے، میں رات میں کوئی کام نہیں کروں، اور پھر مجھے آپ کے حجرے میں کوئی ایک تنہائی کا مقام دے دو گوشے کا، جہاں مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ۔ تو بولے اس کی شرط مان لی جاتی ہے۔ جب چند دنوں کے بعد آقا دیکھتا ہے تو وہ استقبل کے ایک مقام پر ایک چھوٹا سا کمرہ منتخب کرتا ہے جو بہت ہی خستہ حالت میں تھا، بہت ہی تباہی کے عالم میں تھا۔ اس کمرے میں وہ رہتا ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک دن مالک کچھ ضرورت کے کام سے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کمرے میں ایک روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو پریشان ہوتا ہے، بھائی یہ کیا کر رہا ہے، اتنی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، یہ کیا کون سا چراغ جلا رہا ہے؟ جا کے روزن میں سے جب دیکھتا ہے تو غلام، اس کا غلام سجدے میں ہے، اللہ تعالیٰ سے زاری کر رہا ہے، اور اس کے سر پر ایک قندیل لٹک رہی ہے اور جس کی روشنی سے سارا گھر روشن ہے، اور اوپر چھت کھلا ہوا ہے، آسمانوں سے یہ قندیل کا نور آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور وہ غلام زاری کر رہا ہے کہ بارے الہ تو نے مجھے 2 آقاؤں کی نوکری لگا دی ہے، دن میں میں اپنے مجازی آقا کی خدمت میں رہتا ہوں اور رات میں تیرے حضور میں آتا ہوں، اگر یہ ذمہ داری میری نہ رہتی تو میں رات دن تیری خدمت میں رہتا، بارے الہ میری اس کوتاہی کو معاف کر دے۔ بادشاہ جب یہ دیکھ لیتا ہے تو اپنی بیوی کو لا کے بتاتا ہے، اور یہ روشنی صبح تک ہوتی ہے، جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے روشنی غائب ہو جاتی ہے، یہ باہر آتا ہے اور پھر اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ دوسرے دن اپنی بیوی کو بتاتا ہے تو دونوں بس اسی دروازے پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ صبح دروازہ کھول کے نکلتا ہے تو یہ دونوں اس کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، مالک اور اس کی بیوی غلام کے قدموں میں گر جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تمہارا یہ مقام ہے، ہم نے تمہیں رضا و رغبت آزاد کیا، تم جاؤ آزادی سے صبح اور شام دن اور رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے رہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اللہ اکبر، یا صاحب السر قد ظہرا، اے بھیدوں کے جاننے والے جب بھید ظاہر ہو گیا، لا اريد حیات بعد اشتہرا، اب اس کے بعد میں جینا نہیں چاہتا جب میری تشہیر ہو چکی۔ عربی شعر ہے، یا صاحب السر قد ظہرا، اے بھیدوں کے جاننے والے، اے بھیدوں کے مالک جب ظاہر ہو گیا بھید، لا اريد حیات بعد اشتہرا، یعنی میں اپنی کوئی حیات نہیں چاہتا اس اشتہار کے بعد، اس تشہیر کے بعد، بارے الہ تو مجھے اٹھا لے، میری روح قبض کر لے، اسی وقت ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں، اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں، اللہ کے جو طالب ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایسا چھپائے رکھتے ہیں، اپنے عمل کو ظاہر نہیں کرتے، اپنے عمل کو دکھاتے نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، انکساری، عاجزی، مسکینی، کوئی مار بھی دیا تو سہ لیتے ہیں، یہ دعویٰ نہیں کرتے دیکھو ہم تو اللہ کے فقیر ہیں، ہم تو اللہ کے جو ہے مرشد ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ایسا کوئی دعویٰ نہیں رہتا۔ جہاں دعویٰ ہے مہدی علیہ السلام نے کہا وہاں کچھ نہیں، جہاں دعویٰ نہیں ہے سمجھو کہ وہاں بہت کچھ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دوسری خصوصیت یہ ہے اللہ کے فقیر کی، پہلی خصوصیت یہ کہ وہ تاریخ دنیا ہوتا ہے، دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ کا فقیر اللہ کا عاشق ہوتا ہے، اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، تبھی تو وہ دنیا کو، اللہ سے دنیا کو، مال و متاع کو، حکومتوں کو، سلطنتوں کو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کا ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ کام صرف عشق کر سکتا ہے، جو عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے، جس کو دیوانگی عشق نہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فقیر کا، اللہ کے عاشق کا خمیر عشق الہی سے بولا گیا ہے۔ اللہ کا جو فقیر ہوتا ہے اس کا جو خمیر بنایا گیا ہے وہ عشق الہی سے بنایا گیا ہے۔ زاد المحبین کی روایت ہے، میں پرسوں ہی دیکھا اس روایت کو، بہت مشہور کتاب ہے زاد المحبین، حوالہ ہونا ہے تو دیکھ لو۔
اس میں یہ کہتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے عشق کو بنانا چاہا، عشق کو پیدا کرنا چاہا، تو اپنی نظریں اشتراک سے زمین کے خراب خطے کو دیکھا، زمین کے ٹکڑے کو دیکھا، تو اس ٹکڑے میں شکر پیدا ہو گیا، مستی آ گئی، اور اپنی مستی کی زبان میں وہ زمین کا ٹکڑا کہنے لگا انا مشتاق الی رب لقاء رب العالمین، میں اللہ کے رب العالمین کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ زمین کا ٹکڑا کہنے لگا، جس ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر ڈالی تو اس مٹی سے اس کا خمیر گوندا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے، وہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے، اور روز اگر سے اس کا یہی نعرہ ہوتا ہے ارانی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہی تعلیم دی مہدی علیہ السلام نے، کوئی نئی تعلیم نہیں دی، دیدار ہماری تعلیم نہیں ہے، بلکہ روز ازل سے آدم علیہ السلام کی ہی تعلیم ہے اللہ کو دیکھنے کی۔ جو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہی اللہ کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہی اللہ کا فقیر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جہاں اس کی بات آئی تو ایک بات اور وضاحت کرتے چلو، محققین نے، تصوف کے محققین نے، فلسفہ نے اس کے 5 درجے بتائے۔ اس کا پہلا درجہ ہے تعلق، عشق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا پہلا درجہ تعلق، پہلے تو کسی چیز سے تعلق پیدا ہوتا ہے، تعلق ہی پیدا نہ ہو سکے تو بندے کو جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کا درجہ انس۔ جب بندہ اللہ سے تعلق پیدا کر لاتا ہے تو لامحالہ طور پر اللہ والوں کی جماعت میں بیٹھنے لگتا ہے، اس کو اللہ والوں کی باتیں، اللہ کے باتیں، جب اس کی صفات اور اس کے ذات کا ذکر جب سننے لگتا ہے تو اس کو ایک انس پیدا ہو جاتا ہے، ایک قسم کا لگاؤ۔ جب اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ انس محبت میں بدل جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اس کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے تو شغف کی منزل آ جاتی ہے، یعنی اس وقت بندے کا مشغلہ ہی محبت بن جاتا ہے، اللہ کی محبت ہی اس کا مشغلہ ہو جاتا ہے، کوئی اور کام کاج نہیں، کوئی کسب، کوئی یہ کام وہ کام کچھ نہیں، صرف اللہ کی محبت اور اسی میں مست رہنا اس کی زندگی کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ یہ شغف کی منزل ہے، یہ کسی قدر دیوانگی کی منزل ہے۔ جب اس میں اور ترقی پاتا ہے انسان تو عشق کی منزل آتی ہے، یہ بالکل طور پر دیوانگی کی منزل ہے۔ وہاں اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے، عاشق بن جاتا ہے، اور اس کو جو دین و دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، دین و دنیا کی کوئی یہ نہیں رہتی۔ اللہ کا جب عاشق بن جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں پھینکا جا رہا ہے، جبرائیل نے آ کر کہا کہ ابراہیم کہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ارے تمہارا اللہ کافی ہے تو اس سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تم کو پھینکا جا رہا اللہ سے، کم از کم دعا تو کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ میرا حال کچھ سوال ہے، وہ جانتا ہے میرا کیا حال ہے، پھر اس سے سوال کرنا کیا مانے؟ جبرائیل تم دعا تو کر، جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم تم دعا تو کر سکتے ہو۔ تو ابراہیم نے جواب دیا، جبرائیل کیا سمجھ کر دعا کرو؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے میری کیا ہے؟ میرا سوال کیا ہے؟ کیا یہ سمجھ کر دعا کرو کہ وہ نہیں جانتا؟ کیا یہ سمجھ کر دعا کرو کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے میری، پھر کیا سمجھ کر میں دعا کروں؟ تو آپ نے دعا سے بھی انکار کر دیا۔ اب جب آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا تو رحمت خداوندی جوش میں آیا، حکم ہے یا نارو کونی بردن علی ابراہیم، کونی بردن و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، سلامتی بن جائے اس پر، کیونکہ یہ ہمارا عاشق ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان کے رسول ہی تھے نا ابراہیم، آپ نے دعا کرنے سے کیوں انکار کیا؟ آپ نے کہا اگر میں دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کی نفی ہو جاتی۔ آپ نے یہی پھر ریپیٹ کیا، وہ جانتا ہے کہ یہ سمجھ کر دعا کرو کہ وہ نہیں جانتا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سمجھ کر دعا کرو کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ علم رکھتا ہے کہ یہ سمجھ کر دعا کرو کہ وہ میرا علم نہیں رکھتا۔
میرا حال خود سوال ہے، ستا پر میں سوال بنا ہوا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے، آج میں جھوکنے جو، اگر اس کی یہی مرضی ہے تو میں اگر میری مرضی مولا یہی ہے کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں، ہو گیا میں جل کر خاک ہو جاؤں گا. مرضی مولا از ہما اولا، اس کی مرضی سب پر آنا ہے، اولا اس کی مرضی کے آگے کسی کی کچھ اور مرضی نہیں. تو بندے کی کیا مرضی، کیا مجال ہو سکتی. یہ تھا اس کا مقام. اللہ کا فقیر ہوتا ہے وہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا فقیر اللہ کا طالب ہوتا ہے، اس کے دیدار کا طالب ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جاؤں گی. اس کی خمیر میں یہ بات ڈالی گئی یاری نہیں منظور علیہ کا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں پروردگار. تو اگر سے جب وہ نعرہ لگا رہا ہے تو اس کی تکمیل جب ہوگی جب اس کو دیکھے گا، جیسا کہ موسیٰ نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جہاں تک دیدار کی بات ہے، میں ایک بات ذرا تفصیل لمبی تو ہو رہی، تھوڑی بات وضاحت کروں. یہ لوگوں نے جو انکار کیا دیدار کا موسیٰ کے اسی واقعے سے، جب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے جواب دیا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. بس اسی کو لے کر علماء نے کہا کہ جب پیغمبر موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تو ہمارے تمہاں کا کیا ذکر. اور مجھ سے ایک مولانا سے بحث ہوئی تو میں نے یہی کہا، انہوں نے یہی کہا کہ پیغمبر نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، معصوم الخطا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے تو آپ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے دیدار جو ہے ناممکن. تو میں نے کہا مولانا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تھے، آپ نے غور نہیں کیا. لن ترانی کہا گیا اللہ تعالیٰ نے، واحد کا صیغہ ہے. لن ترا، تو نہیں دیکھ سکتا، نی مجھے. لن، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لن آیا، لن کے معنی ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ہاں بالکل ہرگز نہیں دیکھ سکتا. کون نہیں دیکھ سکتا؟ موسیٰ. لن ترا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، نی مجھے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ لن ترا ہو، نی تم سب مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ موسیٰ ابھی اپنی خودی میں ہے، موسیٰ باقی ہے. موسیٰ نہ رہے تو موسیٰ بھی دیکھ سکتے. تو نہیں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو باقی ہے، اپنی اس تو کو ختم کر دے پھر تو دیکھ سکتا ہے. اب آپ دیکھیے اگر موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ لوگ جو ہے آیت کے سیاہ و سباق کو دیکھے بغیر کس ضمن میں آیت نازل ہو رہی ہے، کس اس کے نہج کیا ہے، وہ سمجھے بغیر کہتے ہیں کہ موسیٰ نے نہیں دیکھا، تم بھی نہیں دیکھ سکتے. پہلے موسیٰ نے نہیں دیکھا تو یہ موسیٰ کے لیے، اور محمد نے دیکھا ماں بطر وہ ماں پکڑا، نہ نظر بچی نہ پلک جھپکی. محمد نے تو ایسا دیکھا ہے، اور ہم محمد ہی ہیں، ہم کو تو دیکھنا سنت رسول ہے. سنت رسول کی اتباع میں ہمیں دیکھنا واجب ہے. بس موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکتے، محمد ہی دیکھ سکتے. محمد کو یہ نہیں کہا نا اللہ نے. اللہ تعالیٰ رسول کو تو دیدار سے سرفراز کیا، موسیٰ کو بھی دیدار ہوا. قرآن کی آیت سے بتاتا ہوں میں کہ کیسے دیدار ہوا. ہم اس کا انکار کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. موسیٰ نے دیدار ذات کی خواہش کی تھی. اب موسیٰ پیغمبر ہے، معصومان الخطا ہے، ان کا سوال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار خدا ممکن ہے. ایک پیغمبر معصومان الخطا ہونے کی حیثیت سے وہ ایسا سوال کر ہی نہیں سکتا جو ناممکنات میں سے ہو. اگر ایسا ہے تو وہ جاہل قرار دیا جائے گا، اور معصومان الخطا کبھی جاہل نہیں ہوتا. اگر جاہل ہے تو اس کی معصومی میں تو فرق آتا ہے. پیغمبر جاہل نہیں ہوتا، معصوم ہے وہ، اور اس کا سوال رد نہیں ہوتا، دیوانگی کا سوال نہیں ہوتا، بیجا سوال نہیں ہوتا. موسیٰ کو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، اس لیے آپ خواہش کر رہے کیا ہے ارنی رب لے جائے. مگر آپ نے دیدار ذات کا مطالبہ کا. دیدار ذات کے لیے خاتمین کی وسیلے کی سخت ضروری ہے. خاتمین کا جب تک وسیلہ ہو نہ ہو دیدار ذات کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا انسان. اور ابھی خاتمین کا ضرور نہیں ہوا تھا. اسی لیے معراج میں موسیٰ علیہ السلام نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رہے تھے دربار علیہ میں، جاؤ کم کرا کے آؤ، جاؤ کم کر، کہ ہر بار ان کی تجلی کو دیکھ رہے تھے. یہ نہیں کہ چاہے اللہ کے رسول کو اس کا ہی نہیں تھا کہ ان کی امت کتنی نمازیں پڑھ سکتی ہے. موسیٰ کو بھی جا رہے بار بار کم کرا کے آؤ، کم کرا کے آؤ، کم. ان کو ہر بار ایک نئی تجلی مل رہی تھی. اور اس کا علم رسول کو بھی تھا کہ یہ جب دیکھ نہیں سکے تو آپ دیکھنا چاہتے. اگر موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تو یہ ارشاد کیا ہو رہا ہے ارنی انظر الیک
جواب ملا لن ترانی. اس کے بعد حکم ہو رہا ہے لیکن انظر الی جبل، تو جبل کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف. فاستقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا ہے پہاڑ اپنے مکان پر، فسوف ترانی، پھر تو مجھ کو دیکھ سکتا ہے. پھر یہ تو قرآن کی آیت ہے، اسی سے تسلسل ہے. یہ بغیر آگے پیچھے کی آیت دیکھے خالی لن ترانی نہیں دیکھ سکتا. لوگوں کو سمجھ میں آتے لن ترانی، ارے آگے کیا کہہ رہا اللہ نے؟ فسوف ترانی، پھر انقریب مجھے دیکھ لے گا. انقریب مجھے دیکھ لے گا کا مطلب کیا ہے؟ ارے رسول کا زور ہوگا، رسول دیکھیں گے، ان کی امت دیکھیں گے. مہدی کا زور ہوگا تو مہدی کی امت ہی دیکھیں گے. تو نہیں دیکھ سکتا، چلو یہ محنت انتظام کرو میرا. یہ سمجھتے نہیں لوگ، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں نہیں دیکھ سکتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو پہاڑ جل کر خاک ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اب دیکھا نہیں تو کس کو دیکھ کے بے ہوش ہوئی؟ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ موسیٰ نے دیکھا ہی نہیں، دیدار نہیں ہوا، تو پھر کس کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے؟ کیا بات تھی جو بے ہوش ہونے؟ 3 دن 3 رات آپ بے ہوش رہے، پہاڑ پر پڑے رہے. کیوں؟ کس کو دیکھ کے بے ہوش ہوئے؟ پھر اس کے بعد خود قرآن کہہ رہا ہے، میری زبان نہیں ہے. فلما اخافا، جب اس میں افاقہ ہوا، قالا، موسیٰ نے کہا، سبحانک، تیری ذات بہت پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المسلمین، میں سب سے اول مسلمان. مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ اپنے آپ کو اول مسلمان کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس کو دیکھ لیے ہیں، اسلام آئے ہیں، اہل اسلام لائے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ دیدار کے قائل ہے اس وقت جو تجلی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو سوئی کے ناکے کے برابر، اور وہ بھی اسمی تجلی تھی، ذاتی تجلی نہیں تھی. تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ 7 کوس پر کالے پہاڑ پر رات کی تاریکی میں کالی چونٹی کو روشتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. 7 کوس بنے 14 میل کے فاصلے پر موسیٰ کالے پہاڑ پر تاریک راتوں میں، رات کی تاریکی میں کالی چونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. اس سوئی کے ناکی کی تجلی کا یہ اثر. اور پھر کیا؟ جب ہوش میں آئے، جانے لگے، جس پہ نظر ڈالتے جل جا رہا. آپ کی آنکھوں میں وہ تمام آ گئی تھی، جس چیز پہ نظر پڑتی جل جا رہی تھی. تو آپ نے ایک پردہ کپڑا منگایا، پر آنکھوں پہ ڈال لیا، کپڑا جل گیا. لوہے کا ایک ٹین منگایا، آڑ کر لی، لوہا پگھل گیا. اب آپ پریشان ہوئے، اس حال میں جاؤں تو کیسا جاؤں؟ بستی میں جاؤں گا تو جو سامنے آئے گا جل کر آپ ہو جائے گا. اور سکورا دیکھے نہیں، 3 دن سے موسیٰ نہیں آیا، اور سکورا مجھے دیکھ لیں گے تو وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے. جاؤں تو کس طرح جاؤں؟ اس پریشانی میں تھے. حکم آئے موسیٰ، تم کچھ کون سا بھی آڑ بنا لو وہ جل جائے گی. ہاں ایک چیز ہے جو جل نہیں سکتی، وہ کیا ہے؟ تو ہمارے فقیر کی گدڑی کا کپڑا لا لو، کیونکہ اس کے تانے بانے، اس کا تانا عشق الہی اور اس کا بانا محبت الہی سے پڑا ہوا، وہ نہیں کر سکتا. تم اس کا بھی خواب ڈال لو. تو یہ کمبل کیا ہے؟ مقام ہے. فقیر کی جو کمبل ہوتی ہے اس کا یہ مقام ہے. تو فقیر کا کیا مقام ہوگا؟ اب موسیٰ فقیر کو بلاتے ہیں، اس سے کمبل لے کے اپنا رومال اپنے سر پہ ڈال لے کے چلے جاتے. اور سفورا دیکھتی کہ یہ کیا حال ہے، 3 دن کے بعد آ رہے ہیں، نقاب ڈالے ہوئے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے؟ آپ کہتے کہ سفورا تم مت اٹھاؤ ورنہ تم جل جاؤ گی. میں اللہ، میری آنکھوں میں اللہ کا نور جمع ہوا ہے، بتا ہوا ہے، تم دیکھو گے تو جل جاؤ گی. سفورا کا اشتیاق اور بڑھ جاتا ہے، ارے جلتی ہوں تو جل جائے، میں تو دیکھ لوں گی. جلتی ہوں تو جل جائے، میں تو دیکھ لوں گی. سفورا کیا کرتی ہے؟ اپنی ایک آنکھ کو بند کر کے وہ نقاب اٹھا دیتی ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی. مرد ہوشیاری سے ایک آنکھ بند کر لیے تھے، ایک آنکھ کی بینائی چلی جاتی. اس کو بند کر کے اس کو کھولتے کہ اور بار دیکھوں گی. جب اس کو دیکھتے ہیں یہ آنکھ چلی جاتی ہے، پھر یہ آنکھ آ جاتی ہے. تو اس طرح کھیل چلتے رہتا ہے. ایک کو بند کرتے پھر ایک کو کھولتے، ایک آنکھ سے دیکھتے پھر وہ چلی جاتی، پھر اس کو دیکھتے یہ چلے جاتی. پھر اگر یہ دیکھے نہیں تو سفورا کس کو دیکھ رہے تھے؟ دیدار ناممکن تھا تو موسیٰ کس کو دیکھے تھے؟ یہ آنکھوں میں کیسے کہاں سے آ گئی؟ اور یہ سفورا کس کو دیکھ کر اپنی بینائی کھو رہے تھے؟ تو یہ ہے اللہ کے عاشقوں کا مقام، اللہ کے فقیروں کا مقام. وہ اللہ کے طالب ہوتے ہیں،
حدیث قدسی کے الفاظ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو برات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء ہوتی ہے اللہ کی جانب سے. یہ کلام الہی ہے لیکن قرآن سے الگ. برات دل میں القاء کر دیتا اللہ میں. تو وہ کیا ہے؟ من طلبنی وجدنی، جس نے مجھے طلب کیا وہ مجھ کو پا لیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من طلبنی وجدنی، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا. من وجدنی احبنی، جس نے مجھے پا لیا مجھ سے محبت کرنے لگا. اور پھر کہتے ہیں من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے فنا احببتہ، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پھر ہو رہا ہے ارشاد ہو رہا من احببتہ، میں جس سے محبت کرتا ہوں فانا قتلتہ، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. من احببتہ فانا قتلتہ ومن قتلتہ فعلیہ بیتہ، اور جس کو قتل کرتا ہوں مجھ پر اس کی دیت واجب ہے. وہ بہا خطا من علیہ بیتہ، جب مجھ پر اس کی دیت واجب ہو جاتی ہے انا بیتہ، میں اس کی دیت بن جاتا ہوں. یعنی قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی حدثی اور خودی کو فنا کر دیتا اللہ تعالیٰ. جب بندہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. جب اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کو قتل کر دیتا ہوں. قتل کیا کرتا ہے کہ تلوار سے قتل کرتا ہے، اس کی حدثی اور خودی کو نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اب اس کی حدثی اور خودی چلے ختم ہو گئی، اس کی جان لے لیے تو ملنا کیا ہے؟ وہ بڑھا دینا پڑے گا. اس کی دیت مجھ پر واجب ہے تو میں اس کے بدلے میں، اس کی دیت کے بدلے، اس کے خطرات کے بدلے میں اپنی ذات دے دیتا ہوں. اس کی ذات دے دیتا ہوں، اپنی ذات دے دیتا ہوں. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا من تو شدی تو من شدی، طاقت نہ کوئی بات ازی، من دیگرم تو دیگری، نہ تو الگ ہے نہ میں لوں. اس کی ذات لیتا ہوں، اپنی ذات دیتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آسان ہے، ممکن ہے. اور اللہ کا جو فقیر ہوتا ہے وہ طالب دیدار الہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دیدار کے بغیر اس کو سکون اور راحت نہیں ملتی. وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے دیدار میں مست مستقرق رہتا ہے. یہ اللہ کے فقیر کی شان ہے. فاقہ اس کا ہتھیار ہے. فاقہ کشی سے وہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ مولانا روم فرماتے ہیں جب آپ کے پاس فاقہ ہوگا تو آج اللہ کی عشق کی بو آئی. آپ گھر میں آئے دیکھے کہ فاقہ ہے تو آپ نے کہا کہ آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ در و دیوار سے عشق کی بو آ رہی. اللہ کا فقیر فاقوں سے نہیں ڈرتا کیونکہ فاقے ہی جو اس کی ہتھیار ہے. حضور حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عقل یاد آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں دنیا میں 3 طرح کی آگ ہیں اور انسان کو اس میں سے کسی ایک میں سے جلنا پڑتا ہے. اگر کسی ایک آگ میں نہیں جلا تو پھر آخرت میں دوزخ کی آگ اس کے لیے اس کا مقدر بن جاتی ہے. وہ 3 آگ کیا ہے؟ تلوار کی آگ، یا جہاد کر کے تلوار کے ذریعے ختم ہو جائے، یا عشق کی آگ، عشق میں جل جائے جیسا ابراہیم علیہ السلام جل گئے، یا پھر فاقے کی آگ. فاقے کی آگ میں جب پیٹ میں فاقے ہوتے ہیں، آگ سے جلتا ہے تو فاقہ انسان کے خواہشات کے باطل کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اس کی ہستی اور خودی کو جلا دیتا ہے، اس میں نیستی پیدا کر دیتا ہے، اس میں اصلاح لاتا ہے، اس میں کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اس میں نورانی کیفیت پیدا کرتا ہے. یہ دنیاوی ضلالت کی چیزیں ختم کر ہو جاتی ہیں. وہ پاک و مستقل اس میں طہارت پیدا کر دیتا ہے. فاقہ اس طہارت کی وجہ سے وہ خدا کو دیکھنے کے قابل بنتا ہے. جب آدمی متحر ہو جاتا ہے، اس کی روح پاک ہو جاتی ہے تو تجلیات الہی کو دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے. اور یہ پاکی، یہ طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فاقے سے. اگر یہ 3 چیزیں بھی نہیں ہیں، نہ فاقے کی آگ ہے، نہ عشق کی آگ ہے، نہ تلوار کی آگ ہے، تو پھر آخرت میں دوزخ کی آگ ہے. اس میں تو جلنا لازمی ہے، اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے.